جا رہا ہے کہ ارشد شریف کا قتل، حقائق اور الزامات، ارشد شریف نے کن حالات میں پاکستان چھوڑا، دبئی پہنچنے اور کیوں کینیا گئے، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے خصوصی فیچر۔ شخص کا جنازہ ہے جو جیتے جی سچ کی تلاش میں رہا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں۔ اس شخص کو اپنے لوگوں سے محبت تھی، لوگوں نے بھی اسے محبت کا خراج دیا، عقیدت کے پھولوں سے آخری سلام پیش کیا۔ ان کو شاید زندگی میں خبر بھی نہ ہوگی کہ اہل وطن کو اس سے کتنی بے پایا محبت ہے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں تو اب ارشد کو خبر ہو گئی ہوگی، اس کے لیے محبت ہی محبت، دعائیں ہی دعائیں۔ مجھے واقعی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم ہم سے اتنا پیار کرتی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اور جس طرح بکلا نے ہمارا ساتھ، ہماری بارس نے، ہمارے صحافی، مجھے واقعی اتنا یقین نہیں تھا۔ جدھر میں گیا ہوں لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے، مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ اس سے ہماری ذمہ داری مزید بڑھتی ہے۔ شریف جن حالات کے نتیجے میں پاکستان سے گیا، اس کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں، ادھورا اور سرکاری سچ بھی بولا جا رہا ہے اور کہیں کہیں گمراہ کن پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ سرکاری حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ارشد کو پاکستان میں کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک سے زائد بار دعویٰ کیا کہ ارشد شریف پاکستان میں محفوظ تھا۔ ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے، وہ جانے پہ تیار نہیں تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ۔ وفاقی وزیر داخلہ کے اس دعوے کو حقائق اور دستاویز کی نظروں سے پرکھا جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک شاید اس نے اپنی موت اور جائے شہادت کا خود انتخاب کیا۔ شریف کسی وہم کا شکار نہیں تھا، وہ وقتاً فوقتاً اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر اداروں کو خود سے متعلق خطرات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ 2022 کے آخری ہفتے میں ارشد شریف نے FIA اور دوسرے ریاستی اداروں کی جانب سے خود کو ہراساں کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ 22 اپریل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو ارشد شریف کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ 12 مئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 26 تاریخ تک کے لیے اسٹے آرڈر دے دیا۔ 21 مئی 2022 ارشد شریف پر ریاستی اداروں کے خلاف بولنے کے الزام میں مختلف شہروں میں متعدد FIR درج کی گئیں۔ اس کے اوپر چمن سے لے کر گلگت تک FIR کاٹی جا رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا سوچے، وہ کیا کرے گا؟ از دس ناٹ تھریٹ انف؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھریٹ ہے؟ ارشد شریف صاحب کے خلاف FIR درج ہوتی رہی ہیں، وہ موجب بنی ہے ان کا باہر جانے کا، یا کوئی اور ان کو بار بار یہ بلا کے کہتا رہا ہے کہ آپ بھاگ جائیں؟ ایک فون کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب، آدھا سچ بولتے ہیں، ان کو کہیں آ کے پورا سچ بولیں۔ کیا بتایا تھا آپ نے FIR کے بارے میں ارشد شریف کو؟ یہ فی الحال ہم رانا صاحب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 22 مئی 2022 چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ارشد شریف کو حفاظتی ضمانت دی۔ 23 مئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکام کو ارشد شریف کی گرفتاری سے روک دیا۔ 12 جولائی ارشد شریف نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر بتایا کہ اس کی جان کو خطرات ہیں۔ میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسی دن ارشد شریف نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھا، انہیں اپنی زندگی کو لاحق خطرات کا بتایا، حفاظت کی درخواست کی۔ محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ 15 جولائی صدر مملکت نے ارشد شریف کے حوالے سے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی، مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت۔ ارشد شریف نے صدر مملکت کو لکھا خط وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کو بھی بھیجا تھا۔ ارشد شریف 22 سال سے انویسٹیگیشن رپورٹنگ کر رہا تھا، ڈیفنس بھی اس کی بیٹ تھی۔ میں اس وقت موجود ہوں شوال میں، میں اس وقت موجود ہوں تیرا ویلی میں، میں اس وقت موجود ہوں میرن شاہ محمد ایجنسی میں موجود ہوں۔ اسے بہت سی ایسی باتوں کی جانکاری تھی جن کی ہوا عام لوگوں تو کیا بہت سے صحافیوں کو بھی نہیں لگتی تھی۔ اگر وہ اپنی زندگی اور سلامتی کے متعلق فکر مند تھا تو کیا اس کے پاس کوئی خبر، کوئی اطلاع نہیں ہوگی؟
ارشد نے ہر فورم کو ان خطرات سے آگاہ کیا، جہاں تک ممکن ہوا آواز اٹھائی، اور آپ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے۔ ارشد کے خدشات بے جان نہ تھے۔ 9 اگست وفاقی پولیس ARY نیوز اسلام آباد آفس پہنچی، وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ اگست رات کی تاریکی میں ARY نیوز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کو کراچی میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات سلمان اقبال، ارشد شریف اور ٹیم کے دیگر ارکان کے خلاف FIR درج کی گئی۔ سلمان اقبال کے خلاف بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے، جس سے ان کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ پولیس کی گاڑیاں ہمارے دفتر کے باہر آ کے کھڑی۔ اس دن سیڈیشن کی FIR ہوئی، ایک تھریٹ لیول جو پہلے کم تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور مزید بڑھتا چلا گیا۔ عماد یوسف کو اسی دن، جس دن ارشد شریف اسلام آباد چھوڑ کے گئے، اسی رات کو 2:30 بجے فرنٹ دروازہ توڑ کر لوگ گھر میں انٹر ہوئے اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ 10 اگست کی رات ہی ارشد پشاور روانہ ہوئے، خاور گھمن انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کاشف عباسی بھی محفوظ جگہ چلے گئے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ارشد نے اسلام آباد چھوڑا۔ 3 لوگ بیٹھے تھے اور فیصلہ کیا کہ تینوں شہر چھوڑ کے گئے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے ارشد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا، مجبوراً اماراتی حکام کو ارشد کے ہوٹل جانا پڑا۔ 19 اگست کو اماراتی حکام ارشد شریف کے ہوٹل پہنچے، اسے کمرے سے لابی میں بلایا گیا۔ ارشد شریف کو بتایا گیا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، پاکستانی حکام نے آپ کو مانگ لیا ہے۔ اماراتی حکام نے ارشد شریف سے کہا آپ سینئر صحافی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہم آپ کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے، بہتر ہے آپ کہیں اور چلے جائیں۔ ارشد نے اس واقعے کے بارے میں کچھ دوستوں کو بتایا کہ اماراتی حکام کا رویہ بہت دوستانہ تھا، انہوں نے کسی قسم کی درستی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انتہائی ہمدردانہ انداز میں خیر خواہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ انہیں میری پوزیشن کا احساس ہے، اس لیے وہ مجھے پاکستانی حکام کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اور اسی لیے ان کا مشورہ ہے کہ میں کسی اور ملک چلا جاؤں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ارشد کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا، اس کا ویزا 18 اگست تک ویلڈ تھا۔ متحدہ عرب امارات کے قانون کے مطابق کوئی شخص ویزا ایکسپائر ہونے سے 1 دن پہلے بھی امارات میں داخل ہو جائے تو اسی ویزے پر 1 ماہ قیام کر سکتا ہے۔ اس طرح ارشد کا ویزا 17 ستمبر تک کے لیے قابل استعمال تھا، اور کم از کم ویزا ایکسپائر ہونے کی بنیاد پر بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اماراتی حکام کی ہدایت سے متعلق اطلاع ملنے پر 19 اگست کو ہی ARY انتظامیہ نے ارشد شریف کے لیے دوسرے ملکوں کے ویزے کی تگ و دو شروع کر دی۔ برطانیہ سمیت مختلف ملکوں کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا گیا۔ ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ اس کو برطانیہ کا ویزا مل جائے، جو کہ اس کو نہیں ملا۔ کو کینیا سے کہیں اور بھیجنے کی کوشش جاری رکھی گئی۔ اکتوبر کے مہینے میں 10 دن کے دوران 3 بار اماراتی ویزے کی درخواست کی گئی۔ ارشد کے اماراتی ویزے کی درخواست تینوں بار مسترد ہو گئی۔ ان کوششوں کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ شہادت سے کچھ دن پہلے ارشد شریف نے امریکہ میں ARY نیوز کے نمائندے پھر ہوگا جو مائنڈ کا ٹیسٹ شریف نے امریکہ میں ARY نیوز کے نمائندے جہازیب علی سے رابطہ کیا۔ کوشش کی گئی کہ ارشد شریف کو امریکہ کا ویزا مل جائے، لیکن یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ Arshad Sharif called me day before yesterday. I was talking to him on the phone, and he told me that he applied to renew his US visa from Dubai, United Arab Emirates, but he was rejected. It's difficult for me to speak with any specificity regarding what we can do with a particular individual. But we have programs around the world in the first instance to bolster protections for those who are exercising what is another universal right, the right to freedom of expression. وفاقی وزیر داخلہ ان تمام کوششوں کے باوجود یہ تاثر قائم کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشد کو کسی سازش کے تحت کینیا میں رکھا گیا۔ دبئی سے نکالا جانا اور اس کے بعد ان کو کینیا میں لازمی بھیجنا، کینیا جو ہے وہاں پہ بھجوانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء کیا انہی انگشت نمائیوں کے بلبوتے پر ارشد شریف کی شہادت کی گتھیاں سلجھائیں گے؟ کیا انہی قیاس آرائیوں کے زور پر اس کے گھر والوں، اس کی ماں کو انصاف فراہم کریں گے؟ ARY سلمان اقبال یہ میرے ساتھ ایسے بازو تھے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔
जहाँ तक ये उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, बहुत प्रोटेक्ट। अरशद की शहादत के बाद कीनिया की पुलिस ने जिस तरह पैंतरे बदले उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले तो फौरी तौर पर इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी या शनाख्त की गलती की बुनियाद पर होने वाला वाकया करार दिया गया। बाद में दावा किया गया कि गाड़ी के अंदर से भी फायर किया गया, जिस पर पुलिस ने रद्द-ए-अमल में गोलियां चलाईं। कीनिया की पुलिस का ये दावा भी था कि बच्चे के अगवा की इत्तला पर कार्रवाई की गई। बाद में पता चला कोई बच्चा अगवा ही नहीं हुआ। ये दावा बाद में गाड़ी की चोरी में बदल गया। ये सब जानते हैं कि अरशद शरीफ को केनियन पुलिस ने अगर कत्ल किया भी है तो ना ये केस है मिस्टेकन आइडेंटिटी का, ना ये केस है कि गलती से हुआ, ना ये केस है कि बच्चा अगवा हुआ, ना ये केस है कि कोई उसने नाका क्रॉस किया। सब इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं, हमारे इदारे भी और लोग भी, कि ये केस है टारगेट किलिंग का। वाकये के वक्त अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में खुर्रम अहमद मौजूद थे। नैरोबी में उनके मेजबान वकार अहमद थे। दोनों के सिक्योरिटी इदारों को बयानों से कुछ गर्द छटना शुरू हुई है। वकार अहमद ने बताया अरशद शरीफ की मेजबानी का सलमान इकबाल ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त ने कहा था। अरशद शरीफ उसके गेस्ट हाउस पर 2 माह से क़याम पजीर थे। वकार का मजीद कहना था सलमान इकबाल से जिंदगी में पहले कभी बात नहीं हुई थी। अरशद के कत्ल की खबर सामने आने के बाद सलमान इकबाल की पहली बार कॉल आई। सलमान इकबाल दीवानावार रो रहे थे। सलमान इकबाल को यकीन नहीं आ रहा था अरशद शरीफ दुनिया में नहीं रहे। कीनिया की पुलिस तो एक के बाद दूसरे दावे करती रही, लेकिन यहाँ अरशद के अपने मुल्क में भी